اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاؤں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندر بنا دیا۔ جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر، بیمار لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا کیونکہ اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم بحر کلزم کے کنارے شہر ایلیہ میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی، یا تو ان کی امتحان کے لیے یا تو اس مچھلی کو دیکھنے کے لیے جس میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کوئی ایسی تدبیر ہو جن کے ساتھ ان کا شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ اگر ان عقل مندوں نے یہ حل سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیتے ہیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعہ کی شام کو نالیوں کا منہ کھول دیں گے اور مچھلیاں پانی کے ساتھ اس گڑھے میں آ جائیں گی اور اتوار کے دن ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ جمعہ کے دن ان نالیوں کو کھول دیتے اور ہفتہ کے دن مچھلیاں ادھر آ جاتی اور اتوار کے دن وہ پکڑ لیتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائی اور فروخت کی جس سے وہ بہت مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی تین جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسری جو خاموش رہتے تھے۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نہ دیں۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوف، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت، غرضے کے ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممانت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو یہ بہت دیر سے کرتے آ رہے ہیں، اگر یہ برا کام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر کب کے عذاب دے دیتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا اور جو بوڑھے تھے ان کو سور بنا دیا گیا۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویا جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا کہ نہ اس محلہ سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے، ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان کی نسل میں سے ہی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے، یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کوئی مسیح شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں چلتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔